بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اچھا کہاں تک پہنچے تھے؟ ابھی خاصہ اور عرض عام پڑھیں گے، ہے نا؟ اچھا یہ پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے۔ خب گزشتہ جلسے کے اندر ذاتی اور عرضی کی تعریف ہم نے بیان کی تھی۔ عرض ہوا کہ جو ذاتی یہاں پر یعنی کلیات خمسہ کے اندر ہماری مراد ہے، یعنی وہ محمول کہ جو اپنے موضوع کو قوام دے اور موضوع کی ذات سے خارج نہ ہو۔ محمول ہو، موضوع کو قوام دے اور موضوع سے خارج نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذاتی۔ قوام دے یعنی کیا؟ یعنی ایسی شے ہے کہ اگر اس کو موضوع سے نکال دیا جائے تو موضوع ختم ہو جائے گا۔ موضوع کو قوام دیتا ہے یعنی موضوع کی بقا اسی سے ہے۔ اگر اس کو آپ موضوع سے نکال دیں تو موضوع کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ مثلا حیوان، حیوانیت، ناطقیت انسان کے لیے ایسے ہے۔ اگر انسان سے آپ حیوانیت کو نکال دیں، انسان نمی منہ نہیں دیگے۔ اگر اس سے آپ ناطقیت کو نکال دیں، انسان نمی منہ نہیں، انسان نہیں رہتا۔ البتہ یہاں پر حیوان سے مراد ہماری حیوان منطقی ہے۔ حیوان سے مراد وہ جو معاشرے کے اندر جس کو جانور کہتے ہیں، گدھا گھوڑا وغیرہ، وہ نہ، بلکہ یہ جو مقصد ہے جسم نام حساس متحرک بالارادہ، یہ معنی مراد ہے منطقی طور پر جس کو حیوان کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ چند دن پہلے ایک کوئی پوسٹ آئی ہوئی تھی جس میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کو خوب گالیاں دی گئی تھی، کہ جس میں لکھا گیا تھا کہ وہ انسان کو حیوان سمجھتا ہے۔ خدا کے بندے، کوئی عقل نامی بھی کوئی چیز ہونی چاہیے انسان کے پاس، دشمنی میں انسان کیوں اتنا اندھا ہو جائے؟ وہاں پر وہ حیوان بیچارہ یہ منطقی اصطلاح استعمال کر رہا ہے، کہا کہ یہ دیکھو، ہاں یہ عورت کو اصلاً انسان نہیں سمجھتا، عورت کو کہتا ہے حیوان ہے۔ ایسے پوسٹ اس طریقے سے تھی کہ یہ عورت کو انسان نہیں سمجھتا، عورت کو کہتا ہے حیوان ہے۔ وہ حیوان نہیں تو اور کیا ہے؟ حیوان منطقی معنی میں صحیح ہے، وہ مرد بھی ہے، لیکن وہ اتنا یعنی ایسے ہے، جہالت اگر انسان کے پاس ہو نا تو پھر وہ کیسے کہتے موجہ ہی موجہ تو ایسے ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پر جو حیوان کہہ رہے ہیں وہ منطقی معنی میں حیوان کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ حیوان ذاتی ہے، ناطق ذاتی ہے، قوام انسان کا ان کے ساتھ ہے، یعنی اگر یہ چیزیں نکال دیں تو انسان باقی نہیں بچتا، ختم ہو جاتا ہے۔ درست ہے۔ اس کے مقابلے میں عرضی ہے کہ وہ محمول ہے جو موضوع کو قوام نہیں دیتا اور موضوع سے خارج ہے، اس کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ درست ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں عرضی۔ یہ آسان لفظوں میں جو تعریف ہے نا، یہ یاد کر لیا کریں۔ آسان لفظوں میں ذاتی یعنی جو موضوع کی ذات سے خارج نہ ہو، موضوع کو قوام دے۔ عرضی جو موضوع کی ذات سے خارج ہو اور موضوع کو قوام دینے والا نہ ہو۔ اور عرضی کا ایک اچھا یہاں پر جملہ لکھا ہے نا، عرضی کا درجہ ذاتی کے بعد کا درجہ ہے، لاحقاً لہو بعد تقومہ بجمیع ذاتیاتہ۔ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ عرضی کا درجہ ذاتی کے بعد کا درجہ ہے۔ بھئی انسان حیوان ناطق ہوگا تو ذاہق بنے گا نا، انسان حیوان ناطق ہوگا تو ماشی بنے گا نا، مگر نہ تو نہیں بنے گا۔ درست ہے؟ کوئی یہ مطلب واضح ہوا۔
آتے ہیں پھر عرضی کو تقسیم کرتے ہیں، کہ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عرضی یا تو اپنے موضوع کے ساتھ مخصوص ہے، درست ہے، عرضی جس موضوع پر عارض ہو رہی ہے یا اسی موضوع کے ساتھ مخصوص ہے یا اسی موضوع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ عرضی یا ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص ہے یا ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اگر عرضی حقیقت واحدہ کے ساتھ مخصوص ہو اس کو کہیں گے خاصہ، اور اگر عرضی حقیقت واحدہ کے ساتھ مخصوص نہ ہو اسے کہیں گے عرضی عام۔ آسان لفظوں میں روشن واضح ہوا۔ مثلا ضاحک ایک حقیقت واحدہ کے ساتھ خاص ہے، انسان کے ساتھ خاص ہے، ہنستا فقط انسان ہے۔ گدھے گھوڑے کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ اس میں بحث ہو تو سکتی ہے، جانور بھی ہنستے تو ہیں؟ نہیں ہنستے وہ کیا ہوتا؟ اب اس میں فی الحال ہم لوگ جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو فی الحال آپ کو مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا، ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک عرضی ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص ہو اس کو خاصہ کہتے ہیں۔ ہم آپ کو مثال ضاحک کی دے رہے ہیں، آپ کو پسند نہیں آ رہی کوئی اور لے لیں، صحیح ہے، جھگڑا نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہنستا فقط انسان ہے، گدھا گھوڑا نہیں ہنستا۔ گدھا گھوڑا کہاں ہنستا ہے؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ بندر بھی ہنستا نہیں، روتا ہوگا، ہنستا نہیں ہے۔ اچھا، یہ عرضی خاص اور عرضی عام دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کو تاکہ آگے بھی چلے آہستہ آہستہ، کافی دن ہو گئے۔ الخاصۃ والعرض العام، یہ عرض عام خود تذکر دیں گے کہ عرض اس کہہ رہے ہیں کہ کہنا چاہیے تھا عرضی عام، لیکن منطقی کتابوں میں کہتے ہیں کہ بہتر تھا کہ اس کو کیا کہا جاتا؟ عرضی عام۔ عرضی ہے، عرض نہیں ہے، عرض جوہر کے مقابلے میں تذکر دیں گے، لیکن بہرحال خود منطقی بھی ایسے تسامحاً استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے بھی استعمال کر لیا ہے، صحیح ہے۔ لأن العرضیہ، آگا یہ خاصہ اور عرض عام کیوں دو قسمیں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ لأن العرضیہ اما ان یختص بموضوعہ الذی حمل علیہ ای لا یعرض لغیرہ فہو الخاصۃ، فرماتے ہیں وہ عرضی یا تو مخصوص ہے اپنے موضوع کے ساتھ، اما ان یختص بموضوعہ، یا تو وہ عرضی مخصوص ہے اپنے موضوع کے ساتھ۔ کون سا موضوع؟ الذی، وہ موضوع کہ حمل علیہ ہے، کہ جس موضوع پر اس کو حمل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس موضوع پر آپ اس عرضی کو حمل کر رہے ہیں، جس موضوع پر اس عرضی کو حمل کیا جا رہا ہے یا تو اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ الانسان ضاحک، انسان موضوع، ضاحک وہ عرضی ہے کہ جس کو حمل کیا گیا ہے انسان پر، درست ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لا یعرض لغیرہ، اپنے موضوع کے علاوہ کسی اور پر عارض نہ ہو۔ لا یعرض یعنی یہ عرضی لغیرہ یعنی لغیر موضوعہ، لغیرہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے موضوعہ کی طرف، اپنے موضوع کے علاوہ پر عارض نہ ہوتی ہو۔ فہو الخاصہ، تو ایسی عرضی کو خاصہ کہتے ہیں۔ اچھا، سواء کانت مساویۃ لموضوعها او کانت مختصۃ ببعض افرادہ، دیکھیں آگا میری طرف، خاصے کی دو قسمیں، ایک لحاظ سے خاصے کو تقسیم کرتے ہیں، یا خاصہ شاملہ ہے یا غیر شاملہ ہے۔ خاصہ شاملہ یعنی ایسا خاصہ کہ جو اپنے موضوع کے تمام افراد کو شامل ہو، کہ وجہ تسمیہ نام سے بھی پتہ چل رہا ہے، جو موضوع کے تمام افراد کو کیا ہو؟ شامل ہو۔ اور غیر شاملہ اسے کہتے ہیں جو موضوع کے تمام افراد کو شامل نہ ہو۔
خاصہ شاملہ کی مثال زہ کے بالقوہ، بالقوہ ذاہق ہونا خاصہ شاملہ ہے، انسان کے تمام افراد کو شامل ہے۔ خاصہ غیر شاملہ شاعر، خطیب، البتہ شاعر خطیب بالفعل نہ کہ بالقوہ، کیونکہ بالقوہ تو سب شاعر ہیں، بالقوہ تو سب خطیب ہیں، لیکن بالفعل، بالفعل بعض افراد شاعر ہیں۔ سارے کے سارے انسان شاعر ہیں؟ بالفعل تو نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان بالفعل خطیب ہیں؟ نہ۔ صحیح ہے؟ تو یہ دو قسمیں کرتے ہیں، خاصہ یا شاملہ ہے۔ خاصہ شاملہ مساوی ہوتا ہے اپنے موضوع کے، خاصہ شاملہ میں اور موضوع میں نسبت تساوی کی ہوتی ہے۔ خاصہ غیر شاملہ اخص ہوتا ہے موضوع سے۔ روشن ہوا؟ جی یہ ہم خود ذہن کو بھی غیر شاملہ میں لا تو سکتے ہیں دوست، بالفعل کر کے، زے کے بالفعل کر کے، بالفعل کر کے غیر شاملہ میں لا سکتے، اسی لیے ہم نے بالقوہ کی دم لگائی ہے اس کو، تاکہ مثال آپ کو خاصہ شاملہ کی دے۔ درست ہے؟ اسی لیے اوپر میں نے بالقوہ لکھا، نیچے بالفعل لکھا۔ انہوں نے شاملہ اور غیر شاملہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یا وہ عرضی خاص موضوع کے مساوی ہے یا مساوی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے کہا کہ یہ دوسری منطق کی کتابوں میں باقاعدہ تقسیم ہے اس عنوان سے، خاصہ یا شاملہ ہے یا غیر شاملہ ہے۔ شاملہ وہی مساوی اور غیر شاملہ جو مساوی نہیں ہے۔ دیکھیں، سواء کانت مساویۃ لموضوعہا، چاہے وہ خاصہ موضوع کے مساوی ہو کہ یہ خاصہ شاملہ ہو جائے گا، جیسے کالضاحک بالنسبت الی الانسان، جیسے ضاحک بالقوہ۔ صحیح ہے؟ ہاں ہاں، مقصود یہی ہے۔ البتہ ضاحک کی جگہ پر بھی اگر مثال دقیق طریقے سے دینی چاہے تو کہنا چاہیے زہ کے بالقوہ خاصہ ہے۔ اگر دقیق بالکل مثال دینا تو زہ کے بالقوہ، نہ کہ ضاحک کے بالقوہ، مقصد یہی ہے ان کا بھی۔ او کانت مختصۃ ببعض افراد، یہ عطف ہے، سواء کانت مساویۃ لموضوعہا او کانت مختصۃ ببعض افراد، یا نہ خاصہ ایسا ہے کہ مختص ہے موضوع کے بعض افراد سے، مختصۃ ببعض افراد ہی کی ضمیر موضوع کی طرف پلٹ رہی ہے، اور کانت کے اندر جو ضمیر ہے وہ خاصے کی طرف جا رہی ہے۔ درست ہے؟ او کانت، یا وہ خاصہ ہو مختصتاً مخصوص کس کے ساتھ؟ ببعض افراد، موضوع کے بعض افراد کے ساتھ، جیسے کالشاعر والخطیب والمجتہد العارضۃ علی بعض افراد الانسان، جیسے شاعر ہونا، خطیب ہونا، مجتہد ہونا، کہ یہ سارے کے سارے عارض ہوتے ہیں انسان کے بعض افراد پر۔ العارضۃ تینوں کے اعتبار سے صفت ہے یہاں۔ درست ہے؟ شاعر، خطیب اور مجتہد۔ البتہ شاعر بالفعل، یہاں پر قید ہے بالفعل، خطیب بالفعل، مجتہد بالفعل، یہاں پر بالفعل کی قید بڑھا دیں۔ بالفعل شاعر خاصہ غیر شاملہ ہے، بعض افراد انسان کے لیے۔ درست ہے؟ جیسے ہمارے انڈین برادران معمولاً وہ اچھے شاعر ہوتے ہیں، خوب یہ کانو گھٹی میں ہے ان کے، یعنی معمولاً ایسے دیکھا ہے کہ اکثر شعراء ہوتے، شاعر ہوتے ہیں، خوب یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے خدا متعال کی جانب سے عطا۔ لیکن آپ مظفر کہیں گے کہ عطا کے علاوہ یہ کسب بھی ہے، سیکھنا بھی پڑتا ہے، ایسا ہی ہے میرے خیال میں، کہ انشاءاللہ ایک صنعت اس میں ہم پڑھیں گے، شعر ایک صنعت ہے۔
وسواء كانت خاصة لنوع الحقیقی، یہاں سے دوسرا مطلب. اچھا وہ جو ہم توجہ کریں میری طرف، وہ جو ہم کہتے ہیں نا عرضی خاص، اچھا اپنے موضوع کے ساتھ مخصوص ہو، اتنا تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن وہ موضوع ہو سکتا ہے نوع حقیقی ہو سکتا ہے وہ موضوع جن سے سافل ہو سکتا ہے وہ موضوع جن سے متوسط ہو سکتا ہے وہ موضوع جن سے عالی ہو، یہ ہو سکتا ہے. مثال عرضی خاص کو ہم نے کیا کہا کہ ایک حقیقت کے ساتھ مخصوص ہو، یا آغا مظفر کی تعبیر کے مطابق ایک یعنی اپنے موضوع کے ساتھ مخصوص ہو. آغا وہ جو موضوع ہے، کیا موضوع یا ہمارے اعتبار سے حقیقت واحدہ، وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا وہ نوع حقیقی ہو سکتی ہے، ہر ایک کی مثال بھی عرض کر رہا ہوں، جن سے سافل بھی ہو سکتی ہے، جن سے متوسط بھی ہو سکتی ہے یعنی حقیقت واحدہ، جن سے عالی بھی ہو سکتی ہے. مثال دو ہر ایک کی. وہ موضوع نوع حقیقی ہو، جیسے انسان، اس کے لیے خاصہ کیا ہے؟ ذہ کے بالقوہ. موضوع نوع حقیقی ہے، اس انسان کے لیے خاصہ کیا ہے؟ ذائق ہونا. صحیح ہے آغا. موضوع جن سے سافل ہو سکتا ہے، مثلا حیوان، اس کے لیے آپ کیا بنائیں گے؟ خاصہ کیا ہے انسان حیوان کا؟ معاشی. حیوان کے لیے معاشی اس کا خاصہ ہے. اچھا جن سے متوسط مثلا جیسے جسم، اس کے لیے خاصہ کیا ہے؟ حیز یا مکان. جسم کہہ رہا ہوں نا، جسم نامی تھوڑی کہہ رہا ہوں، مطلقاً جسم کہہ رہا ہوں. تو جسم کا خاصہ حیز ہے، مکان کو گھیرتا ہے. جن سے عالی جوہر، اس کا خاصہ کیا ہے؟ موجود لا فی الموضوع. جوہر ایسا موجود ہے جو موضوع میں نہیں ہے، یہ اس کا خاصہ ہے. صحیح ہے. تو بس ایک نقطہ جو ہم مظفر بیان کریں وہ یہ ہے کہ وہ جو موضوع ہے خاصے کے لیے ہو سکتا ہے نوع حقیقی ہو سکتا ہے جن سے سافل ہو سکتا ہے جن سے متوسط ہو سکتا ہے جن سے عالی ہو. مشکل ہی نہ دار ہے اس اعتبار سے. استاد ان سب کے اندر شاملہ اور غیر شاملہ بھی ہو سکتے ہیں، مشکل نہ دار ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے، معاشی حیوان کے لیے خاصہ ہے، لیکن اسی معاشی کو انسان کے اعتبار سے دیکھو تو کیا بنے گا؟ عرضی عام. تو ہو سکتا ہے ایک شے ایک موضوع کی نسبت سے خاصہ ہو، دوسرے موضوع کی نسبت سے عرضی عام ہو. مشکل نہ دار ہے. عبارت کو دیکھو مطلب یہی ہے. یہ آغا یہ جو جن سے موجود لا فی الموضوع، ہاں تو یہ جو تعریف عرضی خاص کی کرتے ہیں، اس میں آغا نے جو تعریف لکھی ہے انہوں نے کہا کہ حقیقت جو موضوع میں موجود ہو. کس کے؟ یہ جو عرضی خاص کی تعریف آغا نے جو کتاب میں بھی آپ نے بتایا کہ موضوع میں ہو حقیقت واحدہ ہے نا. عرضی ہے نا، معمول ہے نا. عرضی کلیات خمسہ جتنے بھی ہیں یہ عرضی ہے نا. موضوع وہاں پر اور مراد ہے. ہاں دو چیزوں میں قاطی نہ کریں. چلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں موضوع یعنی جس پر حمل ہو، وہ خاصہ معمول ہے، کسی نہ کسی موضوع پر حمل ہوگا. ایک مرتبہ موضوع یہ کہتے ہیں. دوسری مرتبہ موضوع استعمال ہوتا ہے جوہر کے لیے جو خاصے کے طور پر آپ استعمال، وہاں پر موضوع سے مراد معمول کے مقابلے میں نہیں بلکہ وہ محل جس میں وہ چیز ہوتی ہے.
جیسے رنگ دیوار میں ہوتا ہے، ایسے کہ انشاءاللہ یہ عرض اور عرضی کو جہاں پر بیان کرتے ہیں وہاں پر اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت دے دیں گے. خوب. وَسَوَاءٌ كَانَتْ خَاصَّةً لِلنَّوْعِ الْحَقِيقِي، چاہے وہ خاصہ ہو نوع حقیقی کے لیے، کل امثلۃ سابقہ، جیسے گزشتہ مثالیں، زاہد انسان کی نسبت سے، شاعر، خطیب، مجتہد انسان کی نسبت سے. او للجنس المتوسط، کہ عبارت کا روند یہاں پر ہونا چاہیے تھا او للجنس السافل، ہے نا، ایسے ہوتا تو اچھا تھا. یا وہ خاصہ ہو جنس سافل کے لیے، جیسے کل ماشی، درست ہے، جو حیوان کا خاصہ ہے، جیسے ہم نے مثال دی ہے. لیکن یہاں پر ایسے نہیں کیا. عبارت کو دیکھیں تھوڑا سا یہاں سے، میرے خیال میں عبارت لکھنے والوں میں آغاز سے تو نہیں ہوا، یہاں پر لکھنے والوں سے تھوڑا کیا ہو گیا ہے، عبارت تھوڑی سی گر گئی ہے. اول الجنس المتوسط، یا وہ خاصہ بنے جنس متوسط کے لیے. یہ مثال ٹھیک ہے. کل متحیز خاصۃ الجسم، جیسے مثلا متحیز کیا ہے، جسم کا خاصہ ہے، یہ جنس متوسط کی مثال درست ہے. والماشی خاصۃ الحیوان، یا پھر اس عبارت سے تھوڑا سا پہلے ہوتا او للجنس السافل کل ماشی خاصۃ الحیوان. ایسے عبارت بھی کر لیں تو بھی بن جائے گی، ایسے عبارت کر لیں تو بن جائے گی. او للجنس السافل او ماشی للجنس السافل کل ماشی خاصۃ الحیوان. ایسے یہ والا ٹکڑا عبارت کا گر گیا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے. وگرنہ ماشی جو حیوان کے لیے خاصہ ہے، یہ جنس متوسط کی مثال تھوڑی ہے، یہ جنس سافل کی مثال ہے. عبارت کا یہ ٹکڑا گر گیا، مشکل نہیں ہے. اول جنس الاجناس، یا وہ خاصہ ہو جنس الاجناس کے لیے، کل موجود لا فی موضوع خاصۃ الجوہر، جس طریقے سے موجود لا فی الموضوع یہ کیا ہے، جوہر کا خاصہ ہے. روشن ہوا مطلب یہ؟ الحمدللہ تمام شد. یہ ہو گئی خاصے کی بات کہ پس خاصہ یعنی وہ عرضی جو اپنے موضوع کے ساتھ مخصوص ہو. اس کے مقابلے میں عرضی عام یعنی جو اپنے جو ایک موضوع کے ساتھ مخصوص نہ ہو، ایک حقیقت واحدہ کے ساتھ مخصوص نہ ہو، اسے کہتے ہیں عرضی عام. وَإِمَّا أَن يَعْرُضَ لِغَيْرِ مَوْضُوعِهِ أَيْضًا، یہ وَإِمَّا کا کس کا جواب ہے؟ او پہلی سطر میں کہا تھا جو اما ان یختص ای لا یعرض لغیرہ، اس کے دوسرا لنگا یہ ہے وَإِمَّا أَن يَعْرُضَ لِغَيْرِ مَوْضُوعِهِ أَيْضًا، یا اپنے موضوع کے علاوہ پر بھی عارض ہو سکے. درست، الانسان معاشن، اب انسان کے علاوہ پر بھی عارض ہو سکتا ہے. ای لا یختص بہ، یعنی اپنے موضوع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. فَهُوَ الْعَرَضُ الْعَامُ، اس کو ہم کہیں گے عرضی عام. کل ماشی بالقیاس الی الانسان، جیسے ماشی انسان کی بنسبت. والطائر بالقیاس الی الغراب، اڑنے والا، طائر یعنی اڑنے والا، غراب کوے کی نسبت سے. اڑنے والا تو فقط کوا نہیں ہے، کوے کے علاوہ بھی اڑتے. والمتحیز بالقیاس الی الحیوان، مکاندار ہونا، حیز رکھنا. درست ہے، یہ تو فقط حیوان نہیں رکھتا، جس میں نامی بھی رکھتا ہے، جس میں مطلق بھی رکھتا ہے. او بالقیاس الی الجسم النامی، حالا متحیز حیوان کی نسبت سے بھی عرضی عام ہے اور جسم نامی کی نسبت سے بھی عرضی عام ہے، کیونکہ جسم مطلق کو بھی شامل ہے نا، جمادات کو بھی شامل ہے. وَعَلَيْهِ يُمْكِنُ تَعْرِيفُ الْخَاصَّةِ وَالْعَرَضِ الْعَامِّ بِمَا يَأْتِي، لہذا ممکن ہے
کہ آپ مندرجہ ذیل طریقے سے خاصے اور عرضی عام کی تعریف کر سکتے ہیں. خاصے کی تعریف یوں کریں: الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعہ. وہ کلی کہ جو خارج ہے یعنی ذات میں داخل نہیں ہے اور حمل ہوتی ہے، محمول ہے، موضوع پر حمل ہوتی ہے، اور خاص ہے اپنے موضوع کے ساتھ. ایسی کلی کہ جو موضوع کی ذات سے خارج ہے اور مخصوص ہے اسی موضوع کے ساتھ. العرض العام الکلی الخارج المحمول علی موضوعہ وغیرہ. ایسی کلی کہ جو موضوع کی ذات سے خارج ہے لیکن حمل ہوتی ہے المحمول علی موضوعہ وغیرہ، جو حمل ہوتی ہے اپنے موضوع پر اور موضوع کے علاوہ پر بھی. اچھا، تنبیہات و توضیحات. استاد یہ جو سب سے مثلا اگر ہم جن سے متوسط کی بات کریں، حیز جس میں آپ نے بات کی نا، تو یہ حیز سب کے لیے آ جائے گا نا استاد؟ سب کے لیے یعنی کس کے لیے؟ سب کو واضح خود جن سے سافل میں یعنی حیوان کے لیے نو عرضی عام بن جائے گا. نو حقیقی کے لیے بھی عرضی عام، بھلے بھلے جو اس کے نیچے مندرج ہے نا ان کے لیے بن جائے گا. تو یہ موجود اللہ فی الموضوع یہ تو نہیں بنے گا؟ یہ بھی نیچے والوں کے لیے بن جائے گا، سب کے لیے بنے گا. دیکھیے جسم بھی موجود لا فی الموضوع ہے، چاہے جسم جماد ہو، نامی ہو، حیوان ہو، انسان ہو، یہ سب کسی موضوع میں تھوڑی ہے. ان سب کے لیے عرضی عام بنے گا. جو عرضی خاص ہے اوپر والی جنس کے لیے وہ نیچے والی اجناس کے لیے عرضی عام بن جائے گا. نشد باید بشے دیگه. یہ جو موجود لا فی الموضوع خاصہ ہے جنس عالی کے لیے، جوہر کے لیے، تو یہ جو نیچے والی اجناس ہیں ان کے لیے عرضی عام بن جائے گا. موجود لا فی الموضوع جسم کے لیے عرضی عام، حیوان کے لیے عرضی عام، انسان کے لیے عرضی عام. حیز رکھنا، متحیز ہونا جسم کے لیے خاصہ ہے لیکن جسم نامی کے لیے عرضی عام، حیوان کے لیے عرضی عام، انسان کے لیے عرضی عام. اسی طریقے سے معاشی حیوان کے لیے خاصہ ہے لیکن انسان کے لیے عرضی عام ہے. تو روشن ہوا مطلب آگا. اچھا، تنبیہات و توضیحات میں مطلب بیان کر چکا. پہلا مطلب جو میں نے عرض کیا کہ ایک ہی شے ہو سکتا ہے ایک چیز کی نسبت سے خاصہ ہو، دوسری چیز کی نسبت سے عرضی عام ہو. قد یکون الشیء الواحد خاصۃ بالقیاس الی موضوعین وعرضا عاما بالقیاس الی آخر. اگر کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے تمام موارد میں ہو نا، کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے ایک شے فقط خاصہ ہو، عرضی عام نہ بنے. یہ کلی قاعدہ دائمی نہیں بتا رہے کہ ہر چیز میں ایسے ہوتا ہو نا، بعض مثالوں میں ایسے ہو سکتا ہے. مثلا زیک یہ فقط خاصہ ہے، عرضی عام نہیں بن سکتا. زیک فقط خاصہ ہے، عرضی خاص ہے، عرضی عام نہیں بن سکتا. تو یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا بعض مثالوں میں ایسے ہو سکتا ہے، اسی لیے قد کو استعمال کریں. قد یکون الشیء الواحد خاصۃ بالقیاس الی موضوعین. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایک شیء واحد ایک چیز کی نسبت سے خاصہ ہے، وعرضا عاما بالقیاس الی آخر، اور دوسرے کی نسبت سے عرضی عام ہے. یہ حقیقی میں ہمیشہ عرضی خاص نہیں ہوگا، خاصہ ہے وہاں پر عرضی عام نہیں بنے گا نا. بھلے کل معاشی، جیسے معاشی ہے، فَإِنَّهُ خَاصَّةٌ لِلْحَيْوَانِ. اگر یہ حیوان کے لیے کیا ہے؟ خاصہ ہے. وَعَرَضٌ عَامٌ لِلْإِنسان. لیکن یہ معاشی انسان کے لیے عرضی عام ہے. وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ لَا فِي مَوْضُوعٍ وَالْمُتَحَيِّزُ. اور اسی طریقے سے موجود لا فی الموضوع یہ خود جوہر کے لیے یعنی جنس عالی کے لیے خاصہ ہے، اس کے نیچے والی اجناس کے لیے کیا ہے؟ عرضی عام ہے.
متحیز جسم کے لیے خاصہ ہے، اس کے نیچے جو ہیں جس میں نامی حیوان انسان ان کے لیے عرضی عام ہے۔ وَنَاوِيَ مِمَّا يَعْرُضُ الْأَجْنَاسِ، اور اس طریقے کی اور بھی مثالیں آپ خود بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ جو اجناس پر عارض ہوتے ہیں۔ اجناس کے لیے جو عوارض عامہ ہوتے ہیں یعنی عرضی عام ہوتا ہے، خوب ان کے نیچے جو چیزیں آتی ہیں ان کے لیے وہ یعنی ان کے لیے جو اجناس کے لیے جو خاصہ ہے وہ ان کے نیچے آنے والی چیزوں کے لیے عرضی عام بن جائے گا۔ اچھا یہ مطلب تو روشن تھا، اب ایک اور خوبصورت مطلب، اگر ہو سکتا ہے ایک شے ایک چیز کی نسبت سے ذاتی ہو، دوسری چیز کی نسبت سے عرضی ہو۔ ہاں ایک شے ہو سکتا ہے کسی کے لیے ذاتی ہو، کسی اور چیز کے لیے عرضی ہو سکتا ہے۔ اس میں دیکھیں مثال، اگر جسم کے لیے ملون ہونا، رنگدار ہونا، رنگین ہونا، یہ خاصہ ہے نا، عرضی ہے نا۔ جسم کے لیے رنگین ہونا عرضی ہے، جسم ملون ہے، رنگین، جس میں مطلب کی بات کر رہے ہیں تو آپ جتنے بھی جسم دیکھتے ہیں، آپ جتنے بھی آپ اجسام دیکھتے ہیں ان پر رنگ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، حالانکہ سب پر نہ بھی ہو، کچھ پر تو ہے نا بھلا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ عرضی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی ذات سے خارج ہے اور اس پر عارض ہو، ہم بس سے دی عرضی ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ جسم کے لیے ملون ہونا عرضی ہے۔ خوب یہی ملون رنگدار ہونا، لون، بیاض کے لیے ذاتی ہے یا نہیں ہے؟ ابیض کے لیے کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ اسود اس کے لیے کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ ملون اور لون جنس ہے بیاض کے لیے، اسود کے لیے بھی جنس ہے ملون۔ بس ایک شے ایک کی نسبت سے ذاتی ہے، دوسری چیز کی نسبت سے عرضی ہے، مشکل نہ ہے۔ دوسرا نقطہ، وقد یکون الشیء الواحد عرضیا بالقیاس الی موضوعین، اگر کبھی کبھار ایک شے کسی موضوع کی نسبت سے یعنی ایک موضوع کی نسبت سے عرضی ہے، وذاتیا بالقیاس الی آخر، اور دوسرے موضوع کی نسبت سے کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ کل ملون جیسے رنگدار ہونا، رنگین ہونا، فإنہ خاصۃ الجسم، یہ جسم کا خاصہ ہے، درست ہے، مع انہ جنس للابیض والاسود ونحوہما، ان کی طرح جو اور رنگ ہے، احمر ہے، اصفر ہے، جتنے بھی اقسام ہیں، جبکہ یہی ملون ہونا جنس ہے ابیض کے لیے، جنس ہے اسود کے لیے، درست ہے ہوا۔ وَمِثْلُهُ مُفَرِّقُ الْبَصَرِ، اسی طریقے سے عبارت ہے آپ کیا، اور اسی طریقے سے مفرق البصر ہونا۔ مفرق البصر یہ پرانے زمانے میں جو طبیعت قدیم تھی اس کے اعتبار سے بیاض کی تعریف ایسے کرتے تھے، کہتے تھے کہ بیاض یعنی کیا؟ لون مفرق للبصر۔ آغا اسود کی، سواد کی، کالے کی کیا تعریف کرتے تھے؟ کہتے تھے لون قابض للبصر۔ بیاض سفیدی یعنی ایک ایسا رنگ کہ جہاں پر آپ کی نگاہ پھیل جاتی ہے، اس جگہ پر ایسے جمتی نہیں ہے، ایسے پکش ہوتی ہے۔ اور سواد اور اسود کے لیے کہتے تھے قابض للبصر، کہ وہاں پر نظر ٹک جاتی ہے، یوں نہیں پھیلتی۔ ارے یہ پرانی طبیعت میں ایسے کرتے تھے، کیونکہ خود بصر کے بارے میں بھی تو مختلف اقوال ہیں نا۔ آیا یہ میرے خیال میں آج کل کی طبیعت میں بھی آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن
اگرچہ اس وقت رنگ کی حقیقت اور بیان کرتے ہیں، جو پرانے زمانے میں بیان کرتے تھے وہ اور تھی، آج کل رنگ کی جو جدید طبیعیات میں جدا گانا بیان کرتے ہیں. لیکن بہرحال پرانے زمانے سے قول ہے، طبیعیون کا قول جدا ہے. مثلا بعض کہتے ہیں کہ دیکھنا خروج الشعاع ہے، آنکھوں سے ایک شعاع نکلتا ہے، جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پر جا کر وہ شعاع پڑتا ہے تو مثلا وہ دکھتا ہے، بصارت ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ، ایسے نہیں ہے کہ آنکھوں سے ایک شعاع نکلتا ہو اور وہ کسی چیز پر جا کر پڑتا ہو. خروج الشعاع کا نام نہیں ہے بلکہ انطباع کا نام ہے. کأنہو، انسان کی جو آنکھ ہے کیمرے کی طرح ہے، باہر سے ایک تصویر آتی ہے جو انسان کی آنکھ میں چھپ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں. ایک قول طبیعیون کا ایک کہ ملا صدرہ تقریباً 5-6 کو اقوال کو ذکر کرتے ہیں کہ صدرہ ان میں سے کسی قول کو نہیں مانتے، ان کا خوبصورت ایک قول ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے معدات ہیں، زمینہ ساز ہیں، دیکھتا نفس ہے انسانی، دیکھتا نفس ہے انسانی، یہ معدات ہے. آنکھ نہیں دیکھتی، انسان دیکھتا، میں دیکھتا ہوں. البتہ آنکھ وسیلہ ہے میرا. تو خوبصورت نظر ہے ان کی کہ یہ زمینہ ہموار ہوتا ہے. انسان کے اندر یہ جو طبیعی مثلاً تعاملات ہوتے ہیں جسم کے ساتھ ہی اس طریقے سے، پھر انسان کا نفس مستعد ہوتا ہے، وہ پھر اپنے وجود کے اندر ایک صورت کو جنم دیتا ہے، انشاء کرتا ہے. ایسے ملا صدرہ کہتے ہیں انشاء نفس ہے کہ انسان کا نفس یہ مقدمات بنتے ہیں. میں جو آپ کو دیکھتا ہوں نا، یہ سارے مقدمات مہیا ہو جاتے ہیں، نفس کے اندر آمادگی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کے اندر آپ کی شکل ایجاد کرتا ہے، آپ کی شکل صورت ایجاد کرتا ہے بإذن اللہ. ایسے ہوتا ہے. کھانا پینا بولنا سب کچھ نفس ہی کرتا ہے. بھلے بھی ایسے ہی حقیقت ہے. یہ سارے کے سارے معدات ہیں. العیالین ومثلہ مفرق البصر، مفرق البصر بھی ایسے ہی ہے. مفرق البصر بیاض کے لیے ذاتی ہے کیونکہ اس کے لیے فصل کی حیثیت رکھتا ہے. جبکہ یہی مفرق البصر مثلا جسم پر آپ کہتے ہیں الجسم من حیث هو ابیض مفرق للبصر، اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ارضی بن جائے گا. فَإِنَّهُ أَرَضِيٌّ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْجِسْمِ، یہی مفرق البصر بیاض کے لیے ذاتی ہے لیکن جسم کی نسبت سے ارضی ہے. مَا أَنَّهُ فَصْلٌ لِلْأَبْيَضِ، آغا یہ مفرق البصر جسم کے لیے تو ارضی ہے جبکہ ابیض کے لیے فصل ہے یعنی ذاتی ہے دیگے. لِأَنَّ الْأَبْيَضَ، کیوں اس کے لیے فصل ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ابیض کی تعریف کیا ہے؟ ابیض یعنی ملون مفرق البصر، درست، ایسا رنگین ہے کہ جو مفرق بصر ہے. ابیض ایسے ہے. تمام شد. ایک اور نقطہ بالکل روشن ہے، واضح ہے، یہ مطالب بالکل روشن ہے، مشکل نہیں ہے. آگا خاصہ اور فصل ہو سکتا ہے مفرد ہو سکتا ہے مرکب ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ مفرد ہو سکتا ہے مرکب ہو. دونوں کی مثال دیتے ہیں. اگر فصل مفرد یعنی ایک ہی ہو، اس میں مرکب نہیں، مفرد اور مرکب کی تعریف تو آپ پڑھ چکے. مثلا ناطق فصل ہے، ذائق خاصہ ہے، یہ مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے نا. اگر حیوان کے لیے آپ فصل کیا بنا رہے تھے؟ حساس متحرک بالارادہ، فصل ہے لیکن مرکب ہے نا. فصل ہے لیکن کیا ہے؟ مرکب ہے. اگر خاصہ مرکب بھلے انسان کے لیے منتصب القامہ بادل بشرا، انسان منتصب القامہ ہے، جانور کی طرح یوں نہیں چلتا، ایسے
سیدھا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. انسان ایسے ہوتا ہے نا, یعنی قامت رکھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. اس منتصب القامہ کو فقط انسان کا خاصہ نہیں قرار دے سکتے. حیوانات میں کوئی ایسا حیوان ہے جو ایسے انسان کی طرح منتصب القامہ ہو, سیدھا کھڑا ہوتا ہو؟ ایسے ہوتا ہے ایسے؟ اور کوئی ہو نہ ہو, مثلا نخل تو ہے, کھجی تو ایسے ہے نا, درخت تو ایسے نا, منتصب القامہ ہے, سیدھے ہوتے ہیں ایسے. بادل بشرا, اس کی کھال نظر آتی ہے, یعنی انسان ایسے نہیں ہے کہ اس کے پورے بدن کو بالوں نے ڈھانپ دیا ہو. مثلا جیسے کوئی جانور ہوتے ہیں نا, ان کے پورے بدن کو کیا ہے, بال ڈھانپ دیتے ہیں, تقریباً اکثر جانور ایسے ہیں. لیکن انسان بادل بشرا ہے, اس کی کھال نظر آتی. خالی بادل بشرا کو بھی انسان کا خاصہ نہیں قرار دے سکتے, کیونکہ بعض حیوانات ایسے ہیں جو بادل بشرا ہیں, جیسے سانپ, مچھلی. لیکن ان دونوں کو ملا ہے منتصب القامہ بادل بشرا, یہ انسان کا خاصہ بن جائے. ایسا مستقیم القامہ کھڑا ہونے والا کہ جو بادل بشرا بھی ہو, یہ فقط انسان ہے. کل من الخاصۃ والفصل قد یکون مفردا وقد یکون مرکبا. کہتے ہیں خاصے اور فصل میں سے ہر ایک چہ بسا مفرد ہو اور چہ بسا مرکب ہو. مثال المفرد منہما, خاصے اور فصل میں سے ہر ایک کے جو مفرد ہے اس کی مثال الزائق والناطق, زائق اور ناطق ہے. مثال المرکب من الخاصہ, اگر خاصہ مرکبہ ہو اس کی مثال قولنا للانسان منتصب القامہ بعد البشرا. درست ہے آقا یہ مثال. ومثال المرکب من الفصل قولنا للحیوان, خوب فصل مرکب کی مثال جیسے آپ حیوان کے لیے کہ حساس متحرک بالارادہ. بے فرمائیں. استاد یہ جو پیچھے کہہ رہے ہیں کل من الخاصۃ والفصل, تو یہ یہاں پر اگر ہم موضوع کی بات کریں تو موضوع تو صرف مفرد ہی ہوگا نا, مرکب تو موضوع ہو نہیں سکتا. کیا خود موضوع مثلا انسان کی ہم بات, موضوع تو وہ آپ وہ بنا رہے ہیں نا, نو یا جنس سافل یا جنس متوسط. اما خاصہ فصل یہ تو محمول ہے, یہ تو محمول ہے, یہ تو محمول ہے نا میری جان, یہ تو محمول ہے. تمام شو ہے, حوصلہ پڑے یہاں. لیکن ویسے ابھی رہتا ہمارا زیادہ ہے, مطلب مشکل بھی نہیں ہے, تو لہذا ہمیں سرعت اختیار کرنی پڑے گی. اگر ابھی تھک گئے تو میں تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں, اگر پڑھے تھکے تو نہیں ہے نا. ایک چھوٹا سا مطلب ہے, زیادہ نہیں ہے. یہ ویسے پڑھا چکا ہوں پہلے بھی. تھک گئے, چلے چھوڑ دیتے ہمارا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی